اس کو جو ہے اس نے پارلیمنٹ کا کوئی وہ خیال رکھا ہے، لیکن آج جو ہے ایک جمہوری حکومت ہے اور جمہوری حکومت کو جو ہے قوم نے مینڈیٹ دیا ہے اور ایک پارلیمنٹ موجود ہے، تو یقیناً اگر جمہوری حکومت ایک ایسا سٹینڈ لیتی ہے کہ ہم اپنی ملک کی بقا اور سالمیت پر جو ہے کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے اور نہ اس کو برداشت کیا جا سکے گا، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ قبائلی علاقوں کے اندر بھی جو ہے یہ ایک پازیٹیو سائن جائے گا اور قبائلی لوگ جو ہیں یہ انتہائی محب وطن ہیں۔ یہ دیکھیں امریکہ نے جو ہے پیدر پہ اٹیکس کیے ہیں نارتھ وزیرستان میں پچھلے کئی دن سے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو قبائلی عوام جو ہے وہ پرامن بھی ہیں، انہوں نے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے، ان کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ کی سازش ہے، وہ فوج اور عوام کے درمیان جو ہے خانہ جنگی چاہتا ہے، لیکن چیف آف آرمی اسٹاف کے بیانات کے بعد اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بیانات کے بعد یا یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے یا پرسوں جو واقعہ ہوا ہے، تو اس سے یقیناً وہاں کے قبائلی عوام جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے جذبات اور احساسات کی صحیح ترجمانی ہے۔ حاجی عدیل صاحب، کامران خان صاحب سازش کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کریں گے کہ امریکہ کوئی سازش کر رہا ہے، پاکستانی فوج کو اور عوام کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے؟ آپ کے خیال میں امریکہ کے اصل عزائم کیا ہیں؟ شکریہ حامد صاحب۔ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے ابتدا کی ہے کہ آج یوم جمہوریت ہے، اصل میں اب ہمارے ہاں جمہوریت اتنی مضبوط ہے کہ چند امریکن میزائل سے وہ نہ ٹوٹ سکتی ہے نہ اس میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ کچھ جنرلز ہماری پارلیمنٹ پہ چڑھ جاتے تھے اور ہماری پارلیمنٹ کولیپس ہو جاتی تھی، آئین ختم ہو جاتا تھا، لیکن الحمدللہ عوام کا جو اعتماد ہے، عوام کے جو قوت ہے اس پارلیمنٹ کے ساتھ بھی ہے، اس حکومت کے ساتھ بھی ہے، تو چاہے امریکہ 7 میزائل چلائے کہ 8 چلائے، اس حکومت کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو پہلی بات یہ، اگر اس کا یہ خیال ہے کہ ہم اس حکومت کو کمزور کریں گے، اس حکومت جب کمزور ہوگی تو وہ پھر ہماری بات مانیں گی، یہ بات نہیں ہے۔ دوسری جو اس کی طرف میرے بھائی نے بھی، کامران خان نے بھی اشارہ کیا ہے، ایک طرف امریکنز ہمیں دبا رہے ہیں اور اس کو ہماری منتخب حکومت ریزسٹ کر رہی ہے۔ ہماری حکومت کے سبارڈینیٹ فوج کے سربراہ نے بھی کہا کہ ہم اپنی زمین کو بچائیں گے، اپنی زمین کا تحفظ کریں گے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا ہے اور ہمارے اور عہدیداروں نے بھی کہا ہے، جیسا کہ ربانی صاحب نے کہا ہے کہ امریکن سفیر کو طلب کیا گیا، ہمارے سفیر وہاں گئے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم امریکن کی سازشوں کے تحت اب آنے والے نہیں ہیں، تو ہمارے اب دیکھیں 3 ہیں، ایک افغانستان کے تحریک طالبان ہے، ایک پاکستان کی تحریک طالبان ہے اور ایک القاعدہ ہے۔ جہاں تک افغانستان کی تحریک طالبان ہے وہ ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں، اس سے القاعدہ سے بھی ہمارا تعلق نہیں۔ جس طرح میں ایک امریکنز کو اسلحے کے ساتھ پسند نہیں کرتا ہوں کہ میری سرحد میں آئے، میں نہ کسی تاجک، نہ کسی چیچنز، نہ کسی عرب، نہ کسی سوڈانی، کسی کو نہیں چاہتا ہوں کہ وہ اسلحے کے ساتھ میری زمین میں آئے۔ باقی رہا مسئلہ تحریک طالبان پاکستان، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ہم سے گلے شکوے ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں افغانستان کی جو تحریک ہے وہ وہاں حکومت چاہتی ہے، تحریک طالبان پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں حکومت چاہیے، وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں۔ صرف ان کا مسئلہ یہ ہے کہ قانون ایسا ہو، طریقہ کا شریعت کا قانون آئے اور فیصلے جلدی ہوں۔ تو کیا آج ہم میسج نہیں دے سکتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو کہ امریکہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے کہ ایسا مت کرو، آپ اس حکومت کو کمزور نہ کریں۔ آپ کے کوئی گلے ہیں، کوئی شکوے ہیں، آئیں بھائیوں کی طرح ہم بیٹھے، ہم اپنے مسئلے خود حل کریں، تاکہ کسی تیسری قوت، چاہے وہ عرب قوت ہے یا امریکن قوت ہے، ہمارے کام میں مداخلت نہ کرے۔ جی سید اخونزادہ چٹان صاحب، آپ ایک پرانے پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، باجوڑ سے آپ منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں۔ حاجی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، یہ پاکستان کے لوگ، یہ ہمارے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ از اٹ پاسبل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حمید میر صاحب۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر مسئلے کے کچھ وجوہات ہوتے ہیں، اور جہاں تک قبائلی عوام کے، ہم تو اس کو قبائلی عوام کہتے ہیں، چاہے کوئی اسے طالبان کہے، چاہے اسے انتہا پسند کہے، جو بھی کہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ وہ ہماری قبائلی عوام ہیں۔ جہاں تک قبائلی عوام کا تعلق ہے تو یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان کے بچے بچے کو پتہ ہے کہ قبائلی عوام یہ عوام پاکستان نہیں، انہوں نے ہمیشہ سے افواج پاکستان کا کردار اس ملک میں ادا کیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ قبائلیوں کے ساتھ یہ پچھلی دور میں 3-4 سالوں میں جو کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی جب امریکن فورسز نے اٹیک
کیا پاکستان کے سرحد پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ قبائل، چاہے وہ قبائل ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، ہم جب تک پاکستانی ہو کے نہیں سوچیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ تو قبائل پہ ہوا ہے، یہ پشاور پہ ہوا ہے، لاہور پہ ہوا ہے، ہم سے کچھ نہیں بنے گا. ہم تب کچھ کر سکتے ہیں جب ایک قوم بن کے سوچے. جب پاکستان پہ اٹیک ہوا تو وہی قبائل جو 3-4 سال سے اپنے افواج کی وجہ سے انہوں نے جتنا درد اٹھایا ہے، انہوں نے جتنے تکالیف دیکھے ہیں، ساری دنیا نے میڈیا پہ دیکھ لیا کہ وہ سارے قبائل نکل آئے کہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ اکٹھے لڑیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات میں یا پختونستان میں، پختونخوا میں جو مسئلہ بنا تھا عوام کے ساتھ اور افواج کے ساتھ، اس کے اور بھی وجوہات ہوں گے، لیکن سب سے بڑا وجہ اس کا یہ تھا کہ ہمارے لوگ سوچتے تھے کہ آج کے جو ہمارے فورسز ہے، آج کے جو ہمارے افواج ہے، یہ ہمارے افواج نہیں. یہ تنخواہ ضرور ہم سے لیتے ہیں، یہ ضرور ہمارے ٹیکسوں پہ سے تنخواہیں لیتے ہیں، ان سے مراد لیتے ہیں، لیکن یہ جو جنگ لڑتے ہیں یہ پاکستانی سرحدات کا جنگ نہیں، یہ پاکستان کے مفادات کا جنگ نہیں، یہ جنگ امریکن مفادات کی جنگ لڑتے ہیں. اور جب قبائلی عوام کو یہ میسج جائے گا، جب طالبان ہے، چاہے اس میں القاعدہ ہے، جو بھی ہے، اس کو یہ میسج جائے گا کہ آج پاکستان کے افواج، آج پاکستان کے فورسز جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ اس ملک کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ یقین جانیں یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. اس میں مذاکرات کا پھر بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈیلیگیشن کا بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں نیگوسیشن کا بھی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف پالیسی چینج کا ضرورت ہے کہ قبائلی عوام کو یہ یقین ہو. اچھا، آپ پالیسی چینج کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جی ابھی جو حکومت نے جو پالیسی اپنائی ہے، ظاہر ہے اس کو اپنانا بھی چاہیے. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، یہ ایک جمہوری حکومت ہے، یہ ایک ایسا حکومت ہے جنہوں نے جمہوریت کے لیے بے بہا قربانی دی ہے. سب سے بڑھ کر محترمہ شہید بینظیر بھٹو کی قربانی، جس کا پاکستان پیپلز پارٹی میں تلافی کبھی نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا. انہوں نے اپنے محترمہ بینظیر بھٹو کی قربانی دی، ہزاروں شہداء کی قربانی دی. ان کو تو چاہیے کہ اس پالیسی کو چینج کریں، وہ چینج کر رہے ہیں. آپ صدر پاکستان جناب محترمہ سبز علی زرداری صاحب کا بیان پڑھے، آپ ہمارے محترم پرائم منسٹر. اس پہ اب ہم رضا ربانی صاحب سے بات کرتے ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب جو باجوڑ سے MNA ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اب پالیسی چینج ہو رہی ہے. کیا واقعی وہ درست کہہ رہے ہیں؟ اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم دوبارہ واپس چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیوز، جہاں پہ سینٹ میں قائد ایوان رضا ربانی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. رضا ربانی صاحب، اخونزادہ چٹان صاحب باجوڑ سے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے بہت قربانی دی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ پالیسی چینج ہونی چاہیے وار اگینسٹ ٹیرر کے حوالے سے. اور ان کو یہ بھی شاید خیال ہے کہ اب وار اگینسٹ ٹیرر کے بارے میں پاکستان کی پالیسی بدل رہی ہے. آپ کی آنیسٹ اوپینین کیا ہے؟ کیا واقعی پالیسی بدل رہی ہے؟ حامد میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب حکمت عملی موجودہ حکومت نے اپنائی ہے، یہ محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے یہ فلسفی دی تھی، اور آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. یہ ایک 3 pronged فلسفی ہے، جس میں پہلا تو یہ ہے کہ ڈائیلاگ، اور ڈائیلاگ کے اندر لوگوں کو انگیج کرنا، اور اس کے ذریعے ایک حل اس مسئلے کا تلاش کرنا. دوسرا یہ کہ جو پسماندہ علاقے ہیں وہاں پہ میسو اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا، اور وہاں کے لوگوں کو ایٹ پار ود دی ادر سیکٹرز آف سوسائٹی یا پاکستان کے دیگر علاقوں کے ایٹ پار لے کے آنا. اور تیسرا جو اس کا ہے وہ ایک لمیٹڈ یوز آف فورس جہاں پہ ضروری ہو، لیکن ایک سویلین ڈسپنسیشن کے تحت. اور جب سے موجودہ حکومت آئی ہے اور وزیر اعظم اور نئے صدر منتخب ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس پالیسی کو اپنا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی کو جب سے ہم نے اپنایا ہے تو شاید جو اس دنیا کے اب بادشاہ ہیں یونیپولر ورلڈ کے، ان کو یہ بات پسند نہیں آئی، کیونکہ آپ دیکھتے رہے ہیں کہ جب ڈائیلاگ میں ہم نے انگیج کیا تو بہت سی سٹیٹمنٹس وہاں سے آئی کہ جی یہ سیف ہیونز کو جنم دے رہے ہیں، یہ ان کو مزید ٹائم دے رہے ہیں ری گروپنگ کا. لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو آبجیکٹو کنڈیشنز یہاں پہ موجود ہیں
ان کو بہتر ہم سمجھتے ہیں. ہم نے